یہ صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کی حکومت کی تباہی میں 3 لوگوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا: عثمان بزدار، شہزاد اکبر اور خاتون اول۔ عثمان بزدار صرف نالائق ہی نہیں تھے، یہ انتہائی کرپٹ بھی تھے۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کا تمام تر سہرا احسن جمیل گجر کے سر جاتا ہے۔ یہ انہیں انٹرویو کے لیے پہلی مرتبہ اپنی گاڑی پر بنی گالہ لے کر آئے تھے۔ بزدار کو پارٹی میں جہانگیر ترین نے شامل کرایا تھا، لیکن یہ میٹنگ کے وقت جہانگیر ترین نے عثمان بزدار کو نہیں پہچانا اور عثمان بزدار شکل سے جہانگیر ترین کو نہیں جانتے تھے۔ عمران خان سے چند منٹ ملاقات ہوئی اور یہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہو گئے۔ عثمان بزدار کو بنی گالہ سے واپس لے جانے کی ذمہ داری بھی احسن جمیل گجر کی تھی۔ یہ انہیں لے کر نکلے تو انہوں نے آفر کی، بزدار صاحب چلیے میں آپ کو گلوریا جھیل سے کیپوچینو پلاتا ہوں۔ احسن جمیل یہ جان کر حیران رہ گئے، پنجاب کے مستقبل کے وزیر اعلیٰ گلوریا جھیل سے بھی واقف نہیں تھے۔ ان کے لیے کیپوچینو کا لفظ بھی عجیب تھا۔ میں کسی شخص کی سادگی کو برا نہیں سمجھتا، سادگی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن 12 کروڑ لوگوں کے وزیر اعلیٰ کو کم سے کم کیپوچینو کا علم تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ سادگی نہیں تھی، یہ جہالت تھی۔ بہرحال خاتون اول کی روحانیت کے صدقے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فوج اور پولی پارٹی اس تقرری کے خلاف تھی۔ جنرل باجوہ 3.5 سال وزیر اعظم کو مسلسل سمجھاتے رہے، سارا پنجاب پر توجہ دیں، صوبہ تباہ ہو گیا ہے، لیکن عمران خان عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس سمجھتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن جنرل باجوہ عثمان بزدار کے کارناموں کی پوری فائل لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ایک ضمن فائل تھی جس میں معمولی تقریروں سے لے کر بڑے بڑے ٹھیکوں میں کک بیک کے ثبوت تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ فائل عمران خان کو دی اور کہا، یہ کھیل کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، میں اس معاملے میں ایک لفظ مزید نہیں بولوں گا، آپ خود اندازہ اور فیصلہ کریں۔ وزیر اعظم نے فائل دیکھنے کے بعد اگلے دن دوبارہ آرمی چیف سے ملاقات کی۔ یہ پنجاب کی کرپشن منی کی آخری منزل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ ثبوت کافی ہیں اور وزیر اعظم اب یہ سلسلہ بند کر دیں گے، مگر دوسری طرف خاموشی گہری ہو گئی۔ جنرل باجوہ نے ایک دن وزیر اعظم کو بتایا، سر ہمارے کور کمانڈرز کے ماتحت 3 GCO ہوتے ہیں، یہ آفیسرز رینک نہیں، میجر جنرل ہوتے ہیں۔ میرا کوئی کور کمانڈر اگر ایک بار کسی GCO سے میں نہ ہو تو میں اسے فوراً تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ اگر دوسری مرتبہ GCO کی شکایت کرے گا تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اگر یہ تیسری مرتبہ میں GCO کی شکایت کرے گا تو اس بار GCO نہیں بدلے گا، کور کمانڈر تبدیل ہوگا۔ جبکہ عثمان بزدار اب تک 7 IGs، 5 چیف سیکرٹری تبدیل کر چکے ہیں۔ اگر انہیں 3.5 سالوں میں ایک بھی کام کا چیف سیکرٹری اور IG نہیں ملا، مسئلہ افسروں میں نہیں، اس بزدار میں ہے۔ آپ اگر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے تبدیل کر دیں، مگر عمران خان نہیں مانے، تاہم یہ ایک بار بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور جنرل باجوہ سے مشورہ مانگا۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا، آپ کے پاس 2 امیدوار ہیں، علیم خان اور چودھری پرویز الہی۔ علیم خان کے پاس پیسہ اور پرویز الہی کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے۔ آپ کو اگر میر وزیر اعلیٰ چاہیے تو علیم خان کو بنا دیں، اور آپ کو اگر خود کو سیاسی لحاظ سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پرویز الہی کو موقع دے دیں، فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان علیم خان کے لیے راضی ہو گئے۔ علیم خان کو فوری طور پر لاہور سے بلا لیا گیا، مبارکباد بھی ہو گئی۔ وزیر اعظم نے دوسرے دن علیم خان کا اعلان کرنا تھا۔ جواد چودھری نے رخصت ہوتے وقت جنرل باجوہ سے کہا، باس آپ زیادہ خوش نہ ہوں، درمیان میں ایک رات بھی ہے۔ وزیر اعظم نے ابھی گھر بھی جانا ہے، یہ فیصلہ صبح تک برقرار نہیں رہے گا، اور دوسری صبح یہی ہوا۔ عمران خان کا ارادہ بدل گیا۔ علیم خان سے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر دی۔ PTI نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ عمران خان نے اس پر دھمکی دی، آپ اگر باز نہ آئے تو میرے پاس جو کچھ ہے میں پبلک کر دوں گا۔ بعد آج تک پارٹی کی سینئر قیادت نے علیم خان کا نام نہیں لیا۔ ذرائع کا خیال ہے علیم خان کے پاس بھی آڈیو اور ویڈیو کا ٹھیک ٹھاک ذخیرہ موجود ہے اور یہ ذخیرہ اب تک ان کا دفاع کر رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کا دوسرا بڑا ڈیزاسٹر شہزاد اکبر تھا۔ یہ اخلاقی اور معاشی دونوں لحاظ سے کرپٹ انسان تھا۔ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کو بار بار شہزاد اکبر کے کارناموں کے بارے میں بتاتی رہی، لیکن وزیر اعظم کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، یہ ان ثبوتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر
ایک بار جنرل باجوہ نے اپنے موبائل کھول کر وزیر اعظم کو شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو بھی دکھا دی۔ شہزاد اکبر اسلام آباد کی سڑک پر گاڑی میں کسی خاتون کے ساتھ نشستہ حرکت کر رہا تھا۔ گاڑی سے ذرا دور CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا۔ یہ حرکتیں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو گئیں۔ وزیر اعظم نے اس ثبوت کو بھی اگنور کر دیا۔ وزیر اعظم کو جب آخر میں احساس ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزاد اکبر کو 24 جنوری 2022 کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یہ 17 اپریل کو نئی حکومت کے ایک اہم اتحادی کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا، لیکن اس کے کارناموں کی فصل PTI 10-15 سال تک کاٹتی رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ خاتون اول کے بارے میں بار بار وزیر اعظم کو مطلع کرتی رہی۔ جنرل باجوہ کی خاتون اول سے ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے حکومت سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا تھا اور یہ PM ہاؤس میں ملٹری سیکرٹری کے بنگلے میں رہتے تھے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف بیگم باجوہ کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کی میز پر 4 لوگ تھے: جنرل باجوہ، خاتون اول اور بیگم باجوہ۔ عمران خان نے میز پر بیٹھتے ہی حسب معمول کسی دوسرے کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ جنرل باجوہ بھی دائیں بائیں دیکھ کر کھانا کھانے لگے، لیکن خاتون اول برقعے میں تھی اور وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ جنرل باجوہ نے ان سے کھانے کی درخواست کی تو خاتون اول نے جواب دیا، میں بعد میں اپنے کمرے میں کھاؤں گی۔ کھانے کے بعد وزیر اعظم اور جنرل باجوہ ڈائننگ روم میں آ گئے اور دونوں خواتین زنانہ حصے میں چلی گئیں۔ واپسی راستے پر بیگم صاحب نے جنرل باجوہ سے کہا، آپ اگر وزیر اعظم کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ جنرل باجوہ نے تفصیل پوچھی، لیکن بیگم صاحب نے اس موضوع پر مزید بات کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل عاصم منیر 25 اکتوبر 2018 کو DGI بن گئے۔ یہ بھی وزیر اعظم کو مختلف اوقات میں مطلع کرتے رہے۔ یہ آخر میں وزیر اعظم کے پاس ثبوت بھی لے کر گئے، لیکن وزیر اعظم نے ثبوت پر توجہ دینے کی بجائے DGI کی تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم جنرل فیض حمید کو DG لگانا چاہتے تھے۔ جنرل باجوہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، سر فوج میں افسر کچھ نہیں ہوتے، ادارہ ہوتا ہے۔ جنرل عاصم شاندار افسر ہیں، آپ کا فیصلہ درست نہیں، مگر عمران خان نہیں مانے۔ جنرل باجوہ ہر فارم پر کہتے ہیں، فوج نے عمران خان کی محبت میں 2 جرنیلوں کے امیج اور 2 کے کیریئر کی قربانی دی۔ یہ جنرلز قمر جاوید باجوہ، عاصم منیر، فیصل حمید اور فیصل نصیر ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو جنرل عاصم منیر کی عاجزی پسند آ گئی اور اسے اس نے وہاں پہنچا دیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا حکومت کے زیادہ تر اہم فیصلے خاتون اول کرتی ہیں۔ یہ اگر اجازت دیں گی تو وزیر اعظم دوسرے ملک کا دورہ کریں گے اور یہ اگر وزیر اعظم کو بلائیں گے تو یہ میٹنگ سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے 3.5 سالوں میں برطانیہ کا دورہ نہیں کیا کیونکہ خاتون اول نہیں چاہتی تھی عمران خان لندن جائیں اور اپنے بیٹوں سے ملاقات کریں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر بڑی کوشش کر کے 2021 میں برطانیہ سے وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن منگوایا، لیکن وزیر اعظم نے یہ دورہ اچانک ملتوی کر دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اس پر رسوا ہو گیا۔ یہ برطانوی ہائی کمشنر کی بے عزتی تھی۔ جنرل باجوہ نے اس سے کہا، ایکسیلنس، وزیر اعظم میرا باس ہے، میں اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں۔ وزیر اعظم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی مگر یہ نہیں مانے اور یوں برطانیہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ فیصلے خاتون اول کر رہی ہے اور وزیر اعظم ان کے زیر اثر ہے۔ جب وزیر اعظم کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو ان کا جواب ہوتا تھا، بشریٰ بی بی ایک متقی اور پرہیزگار خاتون ہے، یہ 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہیں۔ بتانے والا ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔